اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے مولانا فضل الرحمان کا. ایک دن گزر چکا الٹیمیٹم میں، کل کا دن ہے. 2 دن انہوں نے دیے تھے گورنمنٹ کو کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، اور اداروں سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ آپ اس غیر قانونی حکومت کی حمایت سے باز آ جائیں. اور اس پر بہت ابھی گفتگو چل رہی ہے. ایک مکالمہ ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ آپ کھل کر بات کریں، کس ادارے کی بات کر رہے ہیں. پھر مولانا نے کہا کہ جناب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کہی ہے اس سے تو بالکل وہ میں نے تو صرف ادارے کا نام لیا تھا، تو ان کی بات کے بعد تو اب یہ بالکل مجھے کچھ اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اشارہ انہی کی طرف تھا. تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. پہلے مولانا نے خود اداروں کی بات کی، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا تو کہنے لگے کہ جی یہ تو ان کو بیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا. تو پھر اگر وہ جواب نہ دیتے، پوچھتے نہ، تو پھر مولانا یہ کہتے کہ دیکھیں جی میں یہاں پر بول رہا ہوں اور کوئی ہمیں رسپونڈ ہی نہیں کر رہا. بہرحال ایک عجیب سچویشن ہے. آج میرے ساتھ انعام خٹک ہیں، بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہے، سائیکی کو سمجھتے ہیں، مولانا صاحب کو جانتے ہیں. اب اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں بظاہر وہ یہ کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہ ہم صرف احتجاج میں شریک ہیں، دھرنے میں شریک نہیں ہیں. اب دوسری طرف مولانا کا جو دھرنا ہے وہاں سے یہ خبریں ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا جن کے پاس افغانی جھنڈے تھے، جن کے پاس طالبان کے جھنڈے تھے. کیا واقعی افغانستان سے لوگ آئے ہیں اس جلسے میں شرکت کے لیے؟ ایک بڑا سوال ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پہلے تو یہ کنفرم کیا کہ جی بندے گرفتار ہو گئے ہیں، ٹویٹ کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں جس میں افغانستان کے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں، طالبان کے بھی، وہ قلیل تعداد میں ہیں لیکن ان کی پریزنس ہے. کرنا کیا چاہتے ہیں مولانا؟ ڈی چوک جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ریئیکٹ نہیں کرے گی اور وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر، لڑ جھگڑ کے پہنچ جائیں گے؟ ایک عجیب کسی صورتحال ہے. آج ہم اپنے اس پروگرام میں جیسے میں نے کہا انعام خٹک سے تو تجزیہ لیں گے ساری صورتحال کا، لیکن انور عباس ہمارے نمائندے جو صبح سے دھرنے میں موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے ہر چیز کو دیکھا ہے، تلواریں بھی دیکھی ہیں، جھنڈے بھی دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے. ان سے بھی آج معلوم کرتے ہیں کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں. تو انور عباس سے اگر آپ مجھے اجازت دیں انعام، تو ذرا ان سے لیٹسٹ لے لیتے ہیں. انور، آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ایک یہ جلوس اور جلسہ کل پہنچا تھا یہاں پہ، کل پرسوں، تو تعداد اس میں کمی ہوئی ہے، تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اس حوالے سے کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں آزادی مارچ کے پویلین میں، جلسہ گاہ میں، اور یہاں پر بڑی تعداد میں عوام موجود ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 40 سے 45 ہزار کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں. تاہم مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد کافی زیادہ بھی ہے، بعض لوگ اس کو کم بھی بتا رہے ہیں، لیکن جو جرنلسٹ کمیونٹی کا اندازہ ہے یا میرے اندازے کے مطابق تقریباً 40 سے 45 ہزار لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر وہ نہ صرف ان کی بڑی تعداد یہاں پہ پویلین کے ارد گرد موجود ہے جہاں پہ ان کا پنڈال ہے، سٹیج ہے، بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی موجود ہے جہاں پر وہ آرام کرتے رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنی ڈیوٹی چینجز کرتے رہتے ہیں. اچھا انور، ایک یہ بتائیے کہ آپ کی ان لوگوں سے بات ہوئی ہوگی، ان کا رویہ بڑا ہاسٹائل تھا شروع میں، خواتین جرنلسٹوں کو بھی نہیں آنے دے رہے تھے، اور پھر کچھ چینلز جن میں بول بھی شامل ہے ان کے جہاں پہ لوگوں کو دیکھتے تھے، مائک کو دیکھتے تھے، ڈی ایس این جی کو دیکھتے تھے، تو بڑی ایک لڑائی جھگڑے کی سی کیفیت تھی. اب کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شروع میں یہ ان مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جیسے ماضی میں دھرنے آتے رہے، ان کی لائیو کوریج ہوتی رہی، اسی طرح لائیو دکھائے رہے، جو کہ پیمرا قوانین کے مطابق شاید اتنا مناسب نہیں تھا یا اتنا موضوع نہیں تھا. لہٰذا ان کی طرف سے یہ شکوہ کیا جاتا تھا کہ ہمیں کوریج اس طرح نہیں دی جا رہی، اور اس وجہ سے یہ کہ انہوں نے کافی جذباتیت پر مبنی اظہار کیا اور مختلف رپورٹرز کے ساتھ، چینلز کے ساتھ
شروع میں انتہائی مخاصمانہ رویہ رکھا، تاہم اب جو وقت گزر رہا ہے ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ کبھی بعض جگہوں پر رویہ انتہائی دوستانہ ہو جاتا ہے، تاہم بعض جگہ پہ شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں ہر طرح کے رویے کی توقعات کی جا سکتی ہیں۔ بالکل فیئر ہے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ تھی کہ ہمیں تصاویر میں بھی نظر آیا کہ کچھ جھنڈے تھے طالبان کے، کچھ افغانستان کے جھنڈے، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان کی جو JUIF کی قیادت ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ زبردستی کچھ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے، انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ یہ کیا سارا معاملہ آپ نے کیا دیکھا؟ کیا آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کون لوگ تھے؟ لائے گئے تھے؟ کسی اور نے بیچے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس طرح کا ایک واقعہ آج صبح رپورٹ ہوا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر بعض جگہ خیمے موجود تھے، ان پر جو جھنڈے لگائے گئے تھے ان پر لکھا ہوا تھا دا امارات افغان اسلامی، اور یہ بنیادی طور پر افغان طالبان جو ہیں، افغانستان کے طالبان، ان کے یہ جھنڈے ہیں جو یہاں پر منظر عام پر آئے، تاہم یہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی اور یہ چند مخصوص جگہوں پر چند جگہ پہ یہ دیکھے گئے، اور اس کے بعد میڈیا نے ان کی کوریج کی، ان کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور اس کے بعد کی اطلاعات کے مطابق 10 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو جب ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو انتظامیہ ہے آزادی مارچ کی ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمارے 10 کے قریب رضاکاروں کو گرفتار کیا ہے، انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے اور وہ واپس آزادی مارچ میں بھیجا جائے۔ اسی طرح ایک معاملہ تلواروں کے حوالے سے تھا، ایک چند افراد کے ہاتھ میں تلواریں دیکھی گئی، لیکن بحیثیت گروہ یا بحیثیت مجموعی کوئی ایسا یہاں پر ایک گروہ موجود نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ چند اکا دکا اشخاص ہے، چند اسے ایک انفرادی فعل کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیکھی گئی، وہ یہاں پر لے کے پھرتے رہے، گھومتے رہے، لیکن بحیثیت گروہ ہم اس بات پہ مطلب ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ افراد کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں یا کوئی اس طرح کی ہمیں ایکٹیویٹی دکھائی دی ہو۔ ٹھیک ہے، فیئر ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں پھر انعام کی طرف جاتا ہوں۔ کچھ آپ نے کہا کہ کیمپس پہ، خیموں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ان اداروں کی، یا وہ جو ہم طالبان کا نام لے رہے ہیں یا افغانستان کے طالبان کا نام لے رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو سمبولک پریزنس تھی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمبولکلی اس میں شریک ہوئے تھے؟ جی بالکل، سمبولک پریزنس کے علاوہ ہمدردیاں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، چونکہ پاکستان افغانستان میں جو مذہبی ایک طبقہ ہے ان کی آپس میں نہ صرف ہمدردیاں ہیں بلکہ وہ تعاون کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں پر موجود پاکستانی طالبان بھی افغان پر دہشت گردی میں ملوث تھے۔ جب کابل کا فال ہوا، فال آف کابل کے دوران 10 سے 15 ہزار طالبان جو ہے وہاں پر مارے گئے جو یہاں سے وہاں پر لڑنے گئے تھے، اسی طرح ان کے بھی بڑی تعداد میں طالبان، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں تنظیموں میں تعاون موجود ہے، اور یہ سمبولک پریزنس بھی ہو سکی ہے، اسے ہم اخلاقی یا مادی سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایسے عناصر بھی موجود ہوں جو کہ ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کی مدد کر رہے ہوں، اور مستقبل میں وہ کوئی تخریب کارانہ سرگرمی میں بھی ملوث ہو جائیں۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ مولانا نے کہا ہے کہ ہم کل یہ فیصلہ کر کے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ یہ لوگ ڈی چوک جانے کے لیے اگر آپ کی ان سے بات ہوئی ہو، پرعزم ہیں، ان کے پاس کیا ہیں؟ ڈنڈے ہیں، کچھ اور ہتھیار ہیں؟ کیا یہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اگر علامہ مولانا کہیں تو یہ مارچ کریں گے اور اس کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک کی جو صورتحال میں نے یہاں پر دیکھی ہے گزشتہ 3 روز میں، وہ یہ کہ یہ لوگ نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی قائدین آتے ہیں وہ سارا دن خطابات کرتے ہیں اپنے، اور ان خطابات میں وہ اس کراؤڈ کو یا اس موب کو چارج رکھتے ہیں، ان کو بنیادی طور پر وہ ذہنی طور پر ایک چارج جو ہے اس صورتحال میں رکھتے ہیں،
और इनको ज़हनी तौर पे इस तरह रखा हुआ है कि किसी भी वक्त जब इनको ऑर्डर मिले और ये जाने के लिए तैयार है। और अक्सर मुजाहिरीन से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्होंने इस बात का अज़म किया कि हम अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और जो ही हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान हमें कॉल देंगे हम हर रुकावट तोड़कर डी चौक तक पहुँचेंगे और अपने मुतालबात के लिए सीने में गोलियाँ भी खाएँगे। यहाँ पर यह भी देखा गया कि बाज़ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से थोड़ी इश्तियाल अंगेज़ बातें भी की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि वो क्राउड को जिसे कहते हैं प्रोवोक करने के लिए इस तरह की भी तकरीर करे कि क्या आप अपने कायद के पीछे गोलियां खाओगे, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो, आप कमर तो नहीं दिखाओगे। और लिहाजा क्राउड की तरफ से जवाब आता है जी हम तैयार हैं। लिहाजा मॉब को पूरी तरह से तैयार किया गया। उनकी एक नफ्सियाती तरबियत यहाँ पर जारी है। और इसके अलावा जो रज़ाकार हैं अंसारुल्लाह के वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान कॉल देते हैं तो जो यहाँ पर सूरत हाल देख के अंदाज़ा हो रहा है वो डी चौक में पहुँचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए अनवर, मैं ज़रा ये जो कुछ अभी आपने बताया इसका मैं एनालिसिस इनाम खटक से ले लूँ। इनाम, जो बात हम कर रहे थे कि जो तालिबान के या अफ़गानिस्तान के जो झंडे हैं ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है उन लोगों की जो वहाँ से आए होंगे, मौलाना के साथ होंगे, इतना कहना सही है या आप इससे भी डिसएग्री करते हैं? समी साहब बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं क्योंकि तालिबान ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ रास्ते उस वक्त जुदा किए जब तालिबान ने कहा कि अगर आप इस्लामी रियासत की बात करते हैं, इस्लामी एक पार्टी के सरबराह हैं, तो फिर आप आएँ और अफ़गानिस्तान में जो जारी जिहाद है उसका हिस्सा बने। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया और उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाने के बजाय कहा कि नहीं वो तालिबान के मिजाज के बंदे नहीं हैं। तो मैं तो इसके साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के लोग के तालिबान के साथ कोई कनेक्शन है। हाँ होंगे इनफरादी तौर पर, क्योंकि हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो बड़ी वर्क फोर्स है जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो है मजहबी मदरसों के। और यहाँ पर समी साहब मैं खुद रोज़े अव्वल से कवर कर रहा हूँ, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं H9 के एरिया में, बल्कि अब तो H9 नहीं है क्योंकि जो मुआहदा इनके साथ हुआ था कि आपने वो 60 एकड़ का जो कनाल है वहाँ पर आपने रहना है मुआहदे के तहत। इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि मौलाना ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि अगर वो ग्राउंड में होते तो इनकी वो मतलूबा तादाद नज़र ना आती, इसीलिए इन्होंने कश्मीर हाईवे को ऑक्यूपाई किया है और यूँ इन्होंने मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी की है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं क्यों जिक्र करता हूँ इसमें समी साहब, नंबर 1 पे लोरालाई है जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर DI खान और उसके साथ जो मुल्हिका इलाके हैं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनू है और उनके मुजाफात के इलाके। इसके अलावा पूरे जलसे में आप मुझे बताएं इक्का दुक्का एक बंदा आया होगा किसी और इलाके से, बाकी सिर्फ ये 3 अजला के लोग हैं। फिर हमने देखा कि इनके जो अज़ाइम की आप बात कर रहे हैं समी साहब, कोई अज़ाइम नहीं है। जो लोगों को लेकर आए थे और कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्ले करूंगा उस पर, उनको कहा गया था कि आपको रोज़ के हिसाब से 5000 रुपये मिलेंगे। अब वो लोग परेशान हैं कि हमें तो ये वादा किया था उन्होंने कि वहाँ ही लंगर होगा, लंगर कोई नहीं है समी साहब, कोई पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि जो लोग आए हुए हैं वो अपनी मदद आप कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।